آبرو دین محمد کی بڑھانے والے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم سید مودودی کی تحریک کے موجودہ امیر سید منور حسن سے سید مودودی کی فکر، تحریک اور ان کی کتابوں اور ان کی اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بر صغیر میں اس تحریک کی ابتدا اس بر صغیر سے ہوئی. یہاں کی بات ہو رہی تھی، بنگلہ دیش میں کتابوں پر پابندی کی بات ہو رہی تھی. لیکن ایک اور تاثر ہے، ایک عجیب و غریب مخمصہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید مودودی اور امام حسن البنا، ان دو شخصیات کو آج کل جوڑا جا رہا ہے. مغرب کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کو، اسلام کو ہر قسم کی دہشت گردی سے، ہر فساد سے اسلام کو جوڑا جاتا ہے. تو اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ سید مودودی اور امام حسن البنا موجودہ عسکریت پسندی کے بانی ہیں. تو منور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سید ابوالعلا مودودی کی تحریروں میں کہیں ایسا کوئی شائبہ نظر آیا آپ کو کہ وہ موجودہ عسکریت پسندی کے بانی سمجھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سید مودودی کی تحریکیں تو اب کم و بیش ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہیں. امام حسن البنا بھی کم و بیش اسی دور کے انسان ہیں. عمر انہوں نے نسبتاً کم پائی، لیکن ابتدا ان کی جو تحریک کی وہ بھی اسی زمانے کی جب مولانا مودودی نے یہاں پر ابتدا کی تھی. لہذا اگر 50 60 70 80 سال کے بعد کسی کو یہ انکشاف ہوا ہے تو یہ خود اس کی بے خبری کی، کم عقلی کی دلیل بھی ہے، اور ساتھ ہی حواس باختگی کی اور ہر حوالے سے اپنے اعضاء اور جوارح مکمل طور پر گم کر دینے کی دلیل ہے کہ 80 سال کے بعد کسی کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی تحریر سے دہشت گردی پھیلتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی وار آف ٹیرر ہے، یہ پہلے دن سے اسلامی تحریکوں نے اس موقف کو اپنایا تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف جنگ ہے. وقت اور حالات نے اس کو ثابت بھی کر دیا ہے. گزرے ہوئے وقت نے جو لوگوں کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور پردوں کو اٹھا دیا ہے، اس لیے کہ پچھلے 10-11 سال کے اندر کسی ایک ہندو کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا، چاہے اس نے جتنی بھی بابری مسجدیں ڈھا دی، جتنے بھی اقلیتوں کا قتل عام کیا ہو. کسی ایک یہودی کے نام یہ قرہ فعال نہیں نکلا، چاہے وہ غزہ کا محاصرہ کیے ہوئے اور لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہو. کسی ایک عیسائی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں آ سکا کہ وہ بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ سارے قرہ فعال، افغانستان اور عراق اور پاکستان اور صومالیہ اور چیچنیا، ہر جگہ مسلمانوں. اس لیے یہ پوری وار آف ٹیرر جو ہے یہ مسلمانوں کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کی قیادت کے ذریعے بھی، حکمرانوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے، اور جو اسلامی تحریکیں اور رجوع اللہ کی تحریکیں اور جہادی تحریکیں ہیں ان پر قدغن لگانے کے لیے ہے. لیکن یہ ہے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ تحریکیں آگے بڑھ رہی ہیں اور سب کچھ کے باوجود ان کی منزل کو کھوٹا نہیں کیا جا سکتا. یہاں منور صاحب ایک سوال اور آ جاتا ہے. جماعت اسلامی نے انتخابی سیاست میں جب قدم رکھا تو اس کو بڑے چیلنجز، سید مودودی کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہوا. کافی بڑے بڑے لوگ جماعت سے الگ ہو گئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جماعت اسلامی نے انتخابی سیاست میں حصہ لے کر غلطی کی ہے. ایک وقت گزر گیا ہے، وقت کی کافی تہیں، گرد کی تہیں گزر چکی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے فوائد ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، یا جماعت اسلامی ابھی وہیں کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جد و جہد کے ہر دائرے میں نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. بیلنس شیٹ بنانی ہوتی ہے اور جج کرنا ہوتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. انتخابی سیاست بھی ان گنت دائروں کی ہے. فوجیوں نے بھی انتخاب کرائے ہیں، سویلینز نے بھی انتخاب کرائے ہیں، بلدیاتی انتخاب بھی ہوئے ہیں، جماعتی بھی ہوئے ہیں، غیر جماعتی بھی ہوئے ہیں، اور پھر جو ہوئے ہیں اس کے اندر ان گنت طریقے ہیں. کوئی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بھی، مل جل کر بھی اتحادی سیاست بھی ہوئی ہے. اس لیے اس کی بھی بیلنس شیٹ بنائی جا سکتی ہے اور بنائی جاتی رہی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انتخابی سیاست سے فائدہ ہوا ہے نقصان. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انتخابی سیاست کا متبادل کیا ہے. اگر متبادل فلسفیانہ انداز میں بھی یہ سمجھا دے کہ اس میں ڈیلیور کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوگی، جو متبادل ہوگا وہ زیادہ نتیجہ خیز ہوگا، اس کے اندر خدشات کم ہوں گے، اس کے اندر لوگوں کو طمانینت اور اطمینان قلب حاصل ہوگا، تو ہم اس راستے کو اپنا لیں گے. یہ کوئی شرعی راستہ تو نہیں ہے جو لازماً انتخابی کو اپنایا جائے. لیکن جب تک میدان عمل میں کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، پہلے راستے کو ترک کرنا جو ہے وہ کوئی سمجھ بوجھ کی اور عقل و فہم کی بات نہیں. دیکھیے، یہاں ایک فکری معاملہ تھا. جماعت اسلامی کے امیر نے
فیصلہ کیا کہ انتخابات میں، اور شورا نے فیصلہ کیا کہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، اور آپ نے اس کے سارا تجزیہ بھی بیان کیا ہے۔ لیکن ایک اور پہلو ہے جو کہا یہ جاتا ہے کہ سید مودودی کی رحلت کے بعد، انتقال کے بعد سے فکری کام رک گیا ہے، انقلابی تحریریں نہیں آ رہی ہیں، کوئی لوگوں کو اٹھانے والی چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام رک گیا ہے، بس اب فکری کام ختم ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، یا یہ کام ہو رہا ہے کہیں؟ دیکھیے، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ سے ان کے آخری زمانے میں بھی یہ سوالات کیے جاتے رہے، اور جس کا جواب ریکارڈ میں موجود ہے کہ مولانا نے یہ فرمایا کہ جو تفہیم القرآن میں لکھ رہا ہوں یہ مستقبل کے لیے ہے، اور یہ مستقبل کا لٹریچر فراہم کرے گی، مستقبل کی ذہن سازی میں تفہیم القرآن کی مدد ملے گی۔ میں اس میں ایک کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ تفہیم الاحادیث جو مولانا کے 8 جلدوں میں آئی ہے اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تیار ہوئی ہے، اس کو بھی اسی کا حصہ سمجھنا چاہیے کہ تفہیم القرآن اور تفہیم الاحادیث یہ دونوں مل کر مستقبل کی نقشہ گری بھی کرتی ہیں، اور آنے والے اور نئے اپروچ کرنے والے انسان کو تحرک اور جستجو کا اور پرجوش انداز کے اندر آگے کی طرف بڑھنے کا دائیہ بھی دیتی ہیں۔ لیکن دیکھیے، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تحریکیں ساری عمر فکری کام نہیں کیا کرتی، اور فکر کوئی ایسی نابالغ نہیں ہوتی اور کمزور نہیں ہوتی کہ جو 2-4 سال میں مرجھا جائے اور چھوئی بوئی کا درخت ثابت، اس کو فکر نہیں کہتے۔ فکریں بعض اوقات تو صدیوں بھی چلتی ہیں، اور آخر مغربی دنیا کا جو پورا تجربہ ہے اس سے بات واضح ہونی چاہیے کہ آج کل بھی جن لوگوں کو مغربی دنیا فلاسفر مانا جاتا ہے وہ آج کے دور کے تو نہیں، پچھلے 50 سال کے بھی نہیں، اس سے بہت پہلے کے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کا حوالہ ہو، چاہے فرائڈ کا حوالہ ہو، کسی اور کا۔ لیکن بدرجہ اولیٰ اسلامی تحریکوں میں کیونکہ بنیاد تو قرآن و سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور قرآن پاک کی رہنمائی اور روشنی اور ہدایت ہے، اور جدوجہد اور کشمکش کے سارے عنوانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے اندر مضمر، پنہاں اور کہکشاں کی طرح سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس لمحہ تاریخ سے اس وقت تحریک گزر رہی ہے، اس لمحہ تاریخ میں جدوجہد کے 100 سے زیادہ مورچے اور محاذ اور میدان کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رہنمائی اس فکر کے اندر موجود ہے جس کے مطابق لوگ فیصلے بھی کرتے ہیں، ان فیصلوں سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ مرحلہ خالصتاً جدوجہد کا، کشمکش مول لینے کا، اور اپنے آپ کو کچھ کر گزرنے اور کسی کارگزاری کے لائق بنانے کا مرحلہ ہے۔ اس لیے وہ فکر کافی بھی ہے، ثابت شدہ بھی ہے، رہنمائی اس کے اندر مکمل موجود ہے، اس کے مطابق فیصلے جو ان پر عمل درآمد کرانا جو ہے یہ جو تقاضے کرتا ہے انہی کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے۔ منور صاحب، ایک بڑا اہم سوال آج کل کے دور میں، جماعت اسلامی جہاد کی حمایت کرتی ہے، سید ابوالعلا مودودی نے بھی جہاد کی حمایت کی، پشتیبانی کی، اعلان کیا، لوگوں کو وہاں پر لگایا کہ آپ جائیے اور جہاد کی پشتیبانی کریں، آپ بھی یہی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی جہاد کی حمایت کرے۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ برطانیہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں کا نوجوان جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جے، تو وہ جے کہتے ہیں، جہاد کا لفظ بھی نہیں لینا چاہتے۔ تو آپ کو خدشہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جہاد کا اعلان کرتی ہے، جہاد کی پشتیبانی کرتی ہے، جہاد کی حمایت کرتی ہے، تو جماعت اسلامی پر کہیں دہشت گردی کا لیبل لگ جائے گا؟ دیکھیے، قصور تو یہی ہے نا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا ایک زمانے میں، تو خدا کا نام لینا اگر متروک ہو جائے یا دہشت گردی قرار پائے تو اس کی وجہ سے یہ کوئی حکمت اور دانائی نہیں ہوگی، نہ اس کو مصلحت اور قرین مسئلہ سمجھا جائے گا خدا کا نام آج کل نہ لیا جائے۔ جہاد دین کا اہم ستون ہے، جہاد کے بغیر دین نامکمل ہے۔ جہاد ان فرائض و واجبات میں سے ہے کہ جو دین کی طرف سے اس کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، اس کا تجزیہ ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جہاد کے حوالے سے کسی کا یہ سمجھنا کہ اگر اس کا نام لیں گے، اور واقعی آپ کی بات درست ہے کہ کوشش تو پورے مغرب کی یہی ہے، اور ان کی مادہ پرستانہ تہذیب کا اصل ہدف بھی یہی ہے کہ جہاد کو گالی بنا دیا جائے، جبکہ اس کے رد عمل کے طور پر زیادہ بڑے پیمانے پر یہ فہم پیدا ہوا ہے کہ جہاد کو اوردہ بچھونا بنا دیا جائے، جہاد کو اول و آخر قرار دیا جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاد سے تو کبھی بھی بفر نہیں ہے، کچھ نہیں تو نفس کے خلاف ہی جہاد جاری رہتا ہے۔ چاروں طرف کے حالات میں جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں، فحاشی اور یعنی بہائی کا سیلاب ہے، اس کے خلاف بھی جہاد ہے۔ لیکن پھر جہاد ببان قتال بھی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس پہ امت کا اتفاق ہے اور ہمیشہ رہا ہے
کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کو اوپر تلوار اٹھانا یا ان پر گولیاں چلانا یہ کوئی جہاد کی تاریخ میں ابھی تک واضح طور پر جو موجود تاریخ ہے اس کے اندر اس کی مثال ملتی بھی نہیں ہے اور اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے اور جن جن جگہوں پر ہو رہا ہے وہ سارا بابرکت جہاد ہے. ہم ان سب کی تائید کرتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہو، افغانستان کا جہاد ہو، چیچنیا کا جہاد ہو، فلسطین کا جہاد ہو، اور پھر مظلوم طبقے ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں جن کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، جو بزبان حال ظلم کی داستان سنا رہے ہیں. مظلوموں کی حمایت کے اندر اور ظالموں کے خلاف اٹھنا یہ خود بڑا جہاد ہے. تو اس لیے اس وقت تو دنیا میں کئی عنوانات جہاد کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور ہم ان سب کی تائید کرتے ہیں، دامے درہمے قدمے سخنے، نعروں کی دنیا میں بھی، نظریات کی دنیا میں بھی، اور تائید کی دنیا میں بھی. منور صاحب، جس وقت آپ سید مودودی کی تحریک سے، ان کے فکر سے متاثر ہوئے، آپ نوجوان تھے اور نوجوان ہونے کے ناطے آپ نے اس فکر سے متعارف ہونے کے بعد اس کا حصہ بننا پسند کیا. آج جماعت اسلامی کی امارت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسا اٹریکشن کہ نوجوان کہیں کہ ہاں ہم اس میں شامل ہونا چاہیے، اور کیا چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نوجوان اس کا حصہ بنے یا آپ کا ساتھ چلنے پر تیار ہوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں دہرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تذکیر یا دہانی کے لیے، کہ 14 صدیوں سے دعوت تو ایک ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، غیر اللہ سے لوگوں کو ہٹایا جائے، طاغوت کی فرما روائی اس کا انکار کیا جائے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. طاغوت کی نفی، جو خدائی کے دعوے دار جن جن دائروں کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی فلسفہ دیتا ہے، کوئی معیشت دیتا ہے، کوئی ترقی دیتا ہے، کوئی ماڈرنزم دیتا ہے، کوئی انسانیت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، ان سارے خداؤں کی نفی کی جائے، تجزیہ کر کے کی جائے، استدلال سے کی جائے، ذہن اور فکر کے جتنے سوتے ہیں ان کو خشک ہونے سے بچا کر کی جائے. یہ کام کیا جانا چاہیے. اس لیے دعوت تو روز اول سے ایک ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے اور بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہٹایا جائے. ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی جتنا فیوڈلزم ہے، جتنی ظلم اور دہشت گردی کی اور بوری بند لاشوں کا کلچر ہے، اس سے لوگوں کو نجات دلانا اور ایک رب کی طرف لوگوں کو ہٹانا جو ہے، یہی توحید بھی ہے اور یہی اللہ رسول کے حوالے سے دعوت بھی ہے. اس لیے اس میں تو کوئی کمی کجی نہیں ہو سکتی. آج کے نوجوان کو بھی اصل میں مولانا مودودی کا بنیادی کمال ہی یہ ہے کہ ان کی تحریر، مثال کے طور پر ان کی کتاب تنقیحات 60-70 سال پہلے کی تحریریں ہیں ساری، لیکن اس قدر تازہ بتازہ ہیں اور مغربی تہذیب کے حوالے سے، وقت کے سیکولرزم کے حوالے. ان کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جماعت اسلامی کی دعوت. اس میں انہوں نے نیشنلزم کے بارے میں، سیکولرزم کے بارے میں، لبرلزم کے بارے میں، کمیونزم کے بارے میں، کیپٹلزم کے بارے میں ایک 1.5 صفحے کے اندر بات کی، چھوٹا سا پمفلٹ. لیکن اس قدر واشگاف ہے اور اس قدر ذہنوں کی دنیا کو تبدیل کرنے والا اور ہلچل مچانے والی وہ تحریر ہے. اس لیے نوجوانوں کے لیے ضرور ہے کہ وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کو پڑھیں. البتہ ہو سکتا ہے رہنمائی کے لیے وہ کسی سے مشورہ کر لیں کہ ہمیں یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، یہ میری عمر ہے، یہ میری سوچ ہے، آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کہاں سے کون سی کتاب پہلے پڑھوں، کون سی بات ہو. یہ رہنمائی تو ہر وقت مل سکتی ہے، لیکن یہ کہ صرف کچھ لوگوں کی تقریریں یا کچھ اور لوگوں کی تحریریں اسی وقت کارگر ہوں گی جب بنیادی ذہن کے اندر درستگی ہو اور وہ تمام خرافات سے، شرک سے، بت پرستی سے اور بدعات سے پاک بھی ہو اور وہ سنت کی طرف مائل ہو اور شریعت مطہرہ کو لے کر اٹھنے والا ہو. تو وہ ذہن جو ہے مولانا مودودی کی تحریروں سے بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر باقی لٹریچر بھی کارگر ثابت ہوتا ہے. منور صاحب، ہماری آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، ابھی منور صاحب سے ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، جماعت اسلامی میں وہ کیوں شامل ہو جائیں، اس کے ساتھ کیوں بنیں، اس کا ہراول دستہ کیوں بنیں، اس کے ساتھ کیوں چلنے پہ تیار ہو جائیں. اور آج کی دنیا میں جہاں دوسری طرف اٹریکشن، بہت چمک دمک موجود ہے، مسلمان نوجوان کے لیے کیا پیغام ہے؟ منور صاحب ابھی یہ پیغام دے رہے تھے. ہم دوسرے اہم بات کریں گے عورتوں سے متعلق، جو نصف دنیا ہے، جو پاکستان کی آبادی کا نصف ہے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بہت اہم بات ہے، خواتین کے لیے بھی اہم بات ہے اور مردوں کے لیے بھی اہم بات ہے. مستقبل میں بڑی اہم بات ہوگی یہ، اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. دین محمد کی بڑھانے